إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ خالق کائنات، مالک دو جہاں کے شایع نشان ہیں، جو ہم سب کا اور اس ساری کائنات کا مربی پالنگار ہے. وہی مشکل کشا ہے اور وہی حاجت روا ہے. اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی ربوبیت میں اور اس کے الوہیت میں اس کا کوئی ہمسر، شریک اور ساجی نہیں ہے. بعدہ لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر، خصوصاً آخری نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز ساتھیو، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول اور بحیثیت نبی ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ اور آپ کی زندگی کا ہر پہلو ایک مسلمان کے لیے لاہی عمل ہے. صرف نماز، روزہ، حج اور دیگر بڑی بڑی عبادتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نمونہ، اسوہ ہر اعتبار سے ہے، ہر ناحیے سے ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ ہے۔ اگر ایک انسان دعوت کے ناحیے سے، داعی ہونے کے اعتبار سے دیکھنا چاہتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ دعوت کے معاملے میں آپ کا عمل کیا تھا، آپ کا اسوہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مخلوق کو کس طرح خالق سے جوڑا۔ اگر کوئی انسان تاجر ہے تو تجارت کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ نے تجارت کے کون سے اصول اور ضوابط بیان کیے اور کن ضوابط اور اصول کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تجارت کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی سماج کا، قوم کا قائد ہے، لیڈر ہے، رہنما ہے، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ بحیثیت لیڈر، بحیثیت رہنما اور بحیثیت قائد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے۔ قوم کی قیادت، قوم کی لیڈرشپ اور قوم کی ریاست اور سرداری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی۔ جنگی معاملات کو آپ دیکھ لیجئے کہ غزوے کے معاملے میں، جنگوں کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ، آپ کا منصوبہ اور آپ کی ترکیب کیا ہوا کرتی تھی۔ اسی ناحیے سے جنگوں اور غزوات کے منصوبوں اور پلان کو طے کیا جائے۔ الغرض زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی ناحیہ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں جس ناحیے میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلو اور آپ کا اسوہ نظر نہ آتا۔ آج میں آپ کے سامنے سیرت کا ایک بہت بنیادی پہلو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیا تھی، ایک مسلمان گھر میں کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا تعلق گھر والوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نمونہ اس میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ بحیثیت رسول، بحیثیت نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ، گھر کے افراد کے ساتھ، گھر میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے پہلا پہلو جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے بڑے شفیق، بڑے مہربان اور بڑے رحم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے معاملے میں شفقت کے پہلو کو، رحمت کے پہلو کو زیادہ سے زیادہ اختیار کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما بالعیال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے گھر کے افراد کے لیے بڑے رحم دل تھے، بڑے شفیق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ آپ کا معاملہ رحیمانہ ہوتا، شفیقانہ ہوتا، محبت سے اور رحمت سے آپ کام لیا کرتے تھے۔ ایک انسان ڈانٹ کر، ڈپٹ کر اپنے گھر والوں کو اصول تو منوا سکتا ہے، اپنے قانون منوا سکتا ہے، اپنی بات منوا سکتا ہے، لیکن گھر والوں کا دل جیت نہیں سکتا، گھر والوں کا دل جیت نہیں سکتا۔ اگر آپ کے بچے اور آپ کی بیویاں آپ کی ڈانٹ کو سن کر کے سہم جاتی ہے تو وقتی طور پر وہ سہم جاتی ہے، لیکن ان کے دلوں میں آپ کی رحمت نہیں رہتی، آپ کی شفقت نہیں رہتی، آپ کی محبت نہیں رہتی۔
نبی اکرم کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ آپ کی بیویاں اور آپ کے نواسے اور آپ کے خادم بڑھ چڑھ کر آپ سے محبت کرنے والے ہوتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ کہ آپ محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، ان کے ساتھ شفیقانہ رحیمانہ برتاؤ کرتے تھے۔ اور شریعت نے ڈانٹ کا پہلو رکھا ہے، لیکن ڈانٹ کا پہلو اپنا غصہ نکالنے کے لیے نہ ہو، ڈانٹ کا پہلو اپنا غصہ نکالنے کے لیے نہ ہو، بلکہ ڈانٹ کے پیچھے بھی ان کی اصلاح کار فرما ہو، ڈانٹ ایسی ہو کہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ آج بہت سے لوگ باہر کا غصہ گھر میں آ کر نکالتے ہیں، باہر کوئی ٹینشن ہے، باہر کوئی تکلیف ہے، باہر کسی الجھن کا وہ شکار ہیں، تو باہر کی ساری الجھنیں، سارا غصہ وہ گھر میں آ کر کے اپنی بیوی پر، بچوں پر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اصلاح اور تربیت کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ آج ہم دیکھیں ہمارے گھر میں خادم آتے ہیں، نوکریں آتے ہیں، کام کرنے والے آتے ہیں، ہمارے یہاں خادم ہیں، ہمارے یہاں نوکر ہیں، تو ان نوکروں کے ساتھ، ان خادموں کے ساتھ ہمارا اور آپ کا کیا رویہ ہے؟ روزانہ آپ کے گھر میں ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو آپ کس انداز سے، کس پہلو سے، کس رویے سے، کس انداز سے ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں؟ یہ انس بن مالک خود فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، کبھی آپ نے اف تک نہیں کہا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ لیا۔ بازو میں اقرا بن حابس، جو ایک دیہات سے رہنے والے صحابی ہے، انہوں نے دیکھا تو عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 10 بیٹے ہیں، لیکن میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں لیا، آج تک کسی کو پیار نہیں کیا، آج تک کسی کو یہ لاڑ نہیں لڑایا میں نے۔ 10 بیٹے ہیں میرے پاس، لیکن میں نے کسی کو بوسہ نہیں لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فنظر الیہ، ان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا اور فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو انسان رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تم بچوں پر رحم نہیں کرو گے، شفقت نہیں کرو گے، ان کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آؤ گے، اور ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ رکھو گے، تو آگے چل کر کے آپ ان سے رحم کی اور ان سے شفقت کی امید کیسے رکھ سکتے ہو؟ اگر آپ گھر میں جاتے ہو، گھر میں داخل ہوتے ہو، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد بچے آپ کو دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، بیوی سہم جاتی ہے، تو آپ ایک کامیاب باپ اور ایک کامیاب شوہر نہیں ہیں۔ آپ گھر میں جاؤ تو بچے لپک کر آپ کی طرف آئے، بیوی خوش ہو جائے، آپ کی آمد سے اس کو خوشی ہو جائے، آپ کی آمد سے بچے خوش ہو جائے، دوڑ کر کے آپ کے دامن کو آپ کے بچے تھام لے کہ میرے والد آ گئے، میرے ابا آ گئے۔ یہ رحیمانہ برتاؤ، یہ شفیقانہ برتاؤ گھروں میں ہونا چاہیے۔ آج ماحول کیا ہے سماج اور معاشرے کا، گھروں کا، کہ ایک مرد آدمی ہمیشہ گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور بسا اوقات یہ چیزیں بڑھ کر کے میرے بھائیوں ماں باپ تک پہنچ جاتی ہے۔ انسان ماں باپ کو بھی نہیں سمجھتا ہے، ان کو بھی ڈانٹنا ڈپٹنا، جبکہ وہ تو اس عمر کے اندر میرے اور آپ کے رحم و کرم کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن آج کا نوجوان اتنا گرا ہوا ہے کہ وہ بیوی بچوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتا، اس عمر کی حالت میں ان کو بھی ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا سب سے بنیادی پہلو ایک انسان کی زندگی میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ شفیقانہ رحیمانہ معاملہ کرنے والا ہو، اور مسائل کو جتنا ہو سکے محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ حل کرنے والا ہو۔ اسی طریقے سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کی دینی تربیت کیا کرتے تھے، آپ ان کی دینی تربیت کیا کرتے تھے، اخلاق کی، ایمان کی، توحید کی، عقیدے کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا،
وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ یہ خطاب کس کو ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ خطاب کرتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تمہارے گھروں میں کتاب اللہ کی، حکمت کی جو آیتیں پڑھی جاتی ہے، جو باتیں کہی جاتی ہے، ان باتوں کو یاد رکھا کرو۔ یہ باتیں کون کرتا تھا؟ ان گھروں میں، ازواج مطہرات کے گھروں میں یہ باتیں کون کرتا تھا؟ یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت آپ کرتے تھے، حکمت کی باتیں آپ بیان کرتے تھے، حدیثیں آپ پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت آپ گھر میں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ازواج مطہرات سے فرما رہا ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ اے نبی کی بیویوں، تمہارے گھروں کے اندر جو اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہے، اس کو یاد کرا کرو، اس کو سنا کرو، اس پر عمل کیا کرو۔ میرے بھائیوں، گھر کے اندر دینی ماحول ہونا چاہیے۔ آج انسان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں گھر میں توجہ دینے کی فرصت نہیں ہے، انسان اتنا مشغول ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت سے زیادہ میری اور آپ کی مشغولیت نہیں ہو سکتی ہے۔ جتنا بیزی آپ تھے، جتنی مشغولیت کی زندگی آپ کی تھی، یا جتنی بیزی لائف آپ کی تھی، اتنی ہماری اور آپ کی نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مسائل حل کرنے ہیں، جنگی معاملات ہے، صحابہ کے مسائل ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، نمازوں کی امامت کا معاملہ ہے، دنیا کے سارے مسائل آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بہت مشغول زندگی ہے۔ لیکن میرے بھائی، ان مشغول زندگی ہونے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی تربیت نہیں چھوڑی، ان کی دینی بیداری کو آپ نے جو ہے بے توجہی سے نہیں لیا، ان پر توجہ کی، ان کی اصلاح کی۔ مشہور معروف واقعہ ہم نے بار بار سنا ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیسی اصلاح کرتے تھے، دینی مزاج بچوں کے اندر کیسے اللہ کے نبی پیدا کیا کرتے تھے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صدقے کی کھجور اٹھا کر کے منہ میں رکھ لی، فجعل فیہا اپنے منہ کے اندر کھجور کو رکھ دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کخ ارمی بہا، کہا تھوک دو اسے، تھوک دو اسے، باہر نکال دو اسے۔ اما علمت انا لا ناکل الصدقہ، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے ہیں؟ آل بیت پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں پر صدقے کا مال کھانا جائز نہیں ہے، لیکن وہ چھوٹے سے نواسے ہیں، بچے ہیں، 5 سالہ 6 سالہ عمر ہے ان کی، لیکن اس کم سنی کے اندر بھی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کو برداشت نہیں کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے، مشہور حدیث ہم نے اور آپ نے سنی ہوگی، آپ کے پیچھے سوار تھے، آپ کے پیچھے سوار تھے، کیا کلمے سکھائے اللہ کے نبی نے ان کو؟ فرمایا غلام، کیا میں تجھے چند باتیں نہ سکھاؤں، چند باتیں نہ سکھاؤں، یاد رکھو، بڑی پوائنٹ کی بات میں بتا رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کو یاد کر، اللہ تجھے یاد کرے گا، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، تو اللہ کے اوامر پر پابند ہو جا، اللہ کے نواہی کو چھوڑ دے، اللہ تیری مدد کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے عقیدے کی بنیادی باتیں حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے رکھی کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کر، مدد مانگنا ہو اللہ سے مدد مانگ۔ یہ کس کو سکھا رہے؟ چھوٹے سے بچے کو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت کم سنی کے عالم میں تھے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حسن بن علی دعائے قنوت جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں وتر کے اندر، دعائے قنوت جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں وتر کے اندر، اس کے راوی کون ہیں؟ اس کو روایت کرنے والے ایک چھوٹے سے لڑکے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں چھوٹے بچے تھے، حسن بن علی ہے۔ حسن بن علی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے دعائے قنوت یاد کی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بھائیو دینی تربیت کا معاملہ تھا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گھروں میں سب کچھ لا کر کے دیتے ہیں، بیوی کی فرمائش ہے، بچوں کی فرمائش ہے، بچوں کے کپڑے وغیرہ کا معاملہ ہے، ان کی ہر فرمائش کا معاملہ ہے، یہ سارے معاملے ہم مکمل طور سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کبھی ہم حصہ نہیں لیتے۔
دین کے معاملے میں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. نماز گھر میں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی, بیوی پابند ہے کہ نہیں ہے, اور کبھی بیٹھ کر کے ان کے سامنے ہم جو ہے قرآن و سنت کی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اس لیے میرے بھائیوں, گھروں کی اصلاح کے لیے ہمیں اور آپ کو اس بات پر توجہ دینی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح صحابہ کے ساتھ میدان میں, مسجدوں میں ان کی دینی تربیت کیا کرتے تھے, ویسے ہی آپ کا معاملہ آپ کے ازواج کے ساتھ, آپ کے نواسوں کے ساتھ اور آپ کی بیٹیوں کے ساتھ بھی تھا. اس طریقے سے میرے بھائیوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا, گھریلو زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے مزاج کو سمجھا کرتے تھے, ان کی نگرانی کیا کرتے تھے. بیوی کے مزاج کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. آج کل معاملہ کیا ہے شوہر اور بیوی کا؟ بیوی جو ہے دن بھر میں کام کرتی ہے اور رات میں شوہر آفس سے, کام دھندے سے تھک ہار کر کے گھر میں آتا ہے تو دونوں کے نیٹ ورک الگ ہو جاتے ہیں. ایک موبائل لے کر کے بیٹھا ہے, دوسرا موبائل لے کر کے بیٹھا ہے, ایک بستر پر لیٹیں گے, آجو باجو سوئے ہوئے ہیں, لیکن ایک دوسرے کے حال کو معلوم کرنے کی فرصت نہیں ہے. وہ اپنے نیٹ ورک میں لگی ہوئی ہے, یہ اپنے نیٹ ورک میں لگا ہوا ہے. اگر کبھی بات بھی کرنی ہوتی ہے تو موبائل چلاتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کر لیتے, بس ہو گیا. حال چال کیا ہے؟ نہ شوہر کو پوچھنے کی ہمت ہے اور نہ بیوی کو شوہر کا حال لینے کی ہمت ہے. مزاج سے اور نگرانی سے واقف نہیں ہے. بیوی کا حال کیا ہے, طبیعت کیسی ہے, کیا اس کو ضرورت ہے, کیا خیال ہے اس کا, صحت صحیح ہے کہ نہیں ہے, اس پر کوئی توجہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا, اتنے بیوی کے اتنے مزاج سے اللہ کے نبی واقف تھے کہ ان کے الفاظ سے, زبان سے نکلنے والے الفاظ سے آپ ان کے مزاج کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے, ان کے مزاج کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ عائشہ میں جان لیتا ہوں اس حالت کو جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو, اور اس حالت کو بھی جان لیتا ہوں جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو. اس حالت کو بھی جانتا ہوں کہ تم مجھ سے راضی ہو کہ نہیں راضی ہو, اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو بھی جان لیتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو. فرماتی ہے, میں نے کہا اللہ کے رسول, من این تعرف, کہاں سے آپ پہچانتے ہو, کیا کلا ہے آپ کے پاس, کس اعتبار سے آپ پہچان لیتے ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو, مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو لا وربی محمد, خوشی کی حالت میں میرا نام لیتی ہو اور کہتی ہو محمد کے رب کی قسم. اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو لا وربی ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا بیوی کے مزاج کو پرکھنے کا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی, اجل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول بات ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں, لیکن ما احجر الا اسمک, میں صرف آپ کے نام کو چھوڑتی ہوں, دل میں آپ کی محبت میں کمی نہیں آتی ہے. ناراضگی کی وجہ سے آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں لیکن دل میں کمی نہیں آتی, یا آپ کو چھوڑنے کا منصوبہ نہیں ہوتا, صرف نام کو چھوڑتی ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنی بیویوں کی رضامندی کو, ناراضگی کو پرکھ لیا کرتے تھے, کیونکہ آپ کی پوری توجہ تھی. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے, بچہ کیا کر رہا ہے, رات میں بچہ روزانہ تاخیر سے آ رہا ہے, لڑکا دیر سے آ رہا ہے, لیکن ہمیں توجہ نہیں پوچھنے کے لیے, موقع نہیں ہے یا ہمت نہیں ہے کہ بھئی تم اتنی لیٹ گھر میں کیوں آ رہے ہو. اور بیٹی بار بار موبائل کو لے کر کے بالکنی میں جاتی ہے, چپکے چپکے کہیں بات کر رہی ہے, لیکن ہمیں ان کی موبائل کو جانچنے کی یا جو ہے اس سے پوچھنے کی توفیق نہیں یا ہمت نہیں ہے. یہ ہمارا حال ہے. اس لیے میرے بھائیوں, گھر کے اندر نگرانی اور بیوی اور بچوں کے مزاج کو سمجھنا یہ بہت ضروری چیز ہے. ان کی اصلاح کے لیے ان کی نگرانی کیجیے, ان کی اصلاح کے لیے ان کے مزاج کو سمجھیے اور اس کے اعتبار سے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو گھریلو زندگی کے اعتبار سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی خلاف شرع, اللہ کی نافرمانی کا کام گھر میں دیکھتے تو اسے برداشت نہیں کرتے, منکرات برداشت نہیں کرتے. خلاف شریعت کوئی کام ہو رہا ہو, ایک مسلمان خاموش رہے, یہ نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر ایک مرتبہ دیکھا, آپ سفر سے آ رہے تھے, گھر میں ایک پردہ ٹنگا ہوا ہے, گھر میں ایک پردہ ٹنگا ہوا ہے اور اس پردے کے اوپر کچھ جو ہے تصویریں بنی ہوئی ہے.
تصویریں اس پردے کے اوپر بنی ہے اور کمرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سخت ناراض ہوئے، غصہ ہوئے، اور آپ نے اس پردے کو وہاں سے ہٹا دیا، نکال کر کے باہر پھینک دیا، اور آپ نے فرمایا جس گھر کے اندر تصویریں ہوتی ہے اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برائی بیان کی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسبک من صفیہ کذا و کذا، اے اللہ کے رسول صفیہ تو ایسی اور ویسی ہے، یعنی وہ پست قد ہے، وہ ناٹی ہے، یعنی ان کی حقارت کی، ان کی تذلیل کی، ان کے جسمانی عیب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو برداشت کر لیا؟ اس کو ہنسی میں اڑا دیا، اس کو مذاق میں اڑا دیا؟ چلو حفصہ کو کہاں معلوم ہونے والا ہے، حفصہ کہاں دیکھنے آ رہی یہاں پر رضی اللہ تعالی عنہ؟ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی اور فرمایا تم نے کتنا خطرناک جملہ کہا ہے، فرمایا انکی قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، اے عائشہ تو نے اپنی زبان سے ایسی کڑوی اور ایسی خراب بات بیان فرمائی ہے کہ اس بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس بات کے ملنے کی وجہ سے سمندر کا پورا پانی کڑوا ہو جائے گا، اتنی کڑوی بات تم نے بیان فرمائی ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، بیوی ہمارے سامنے کسی کی برائی بیان کر ہم اس کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں، مذاق میں اڑا دیتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے، کیونکہ ہم خود ایسے ہیں، ہمارا معاملہ ایسا ہے، ہم خود دوسروں کی برائیوں کے پیچھے اور عیب تلنے کے پیچھے پڑے ہوئے، تو ہم بیوی کی اصلاح کہاں کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں اپنے گھروں کے اندر منکرات کو برداشت نہیں کیا ہے، خلاف شرع ہونے والے کام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ٹوکتے رہے، ڈانٹتے رہے اور اصلاح کرتے رہے، لیکن اصلاح کا معاملہ پیار سے، شفقت سے، محبت سے تھا۔ وہیں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا انسان کیا ہے، مار دھاڑ پہ آ جاتا ہے، مار سے اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غلام کو، کسی خادم کو اور اپنی کسی بیوی کو کبھی نہیں مارا ہے، کبھی نہیں مارا ہے۔ اور آج مرد اپنا یہ فخر جتاتے ہیں کہ ہمیں مارنا ہے اور مار کر کے بیوی کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مار کر منکرات کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ گھروں سے منکرات کو مٹانے کے لیے اور گھروں کا ماحول دیندار بنانے کے لیے سب سے بنیادی اور بڑی شرط جو ہے وہ میرا اور آپ کا سدھرنا ہے، میرا اور آپ کا سدھرنا ہے، گھر کے لیڈر کا، گھر کے بڑے انسان کا صالح ہونا، نیک ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ جب ہم خود نیک ہوں گے تو گھر کے اندر بیوی بچوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ہم خود بگڑے ہوئے ہیں اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو سامنے سے ہمیں دو بات سننے کو ملے گی۔ بیوی چل کر کے ہمیں کہے گی اپنا دیکھو تم کیا کر رہے ہو، ہماری اصلاح کرنے آئے۔ بچے زبان لڑانا شروع کر دیں گے، تم خود نماز نہیں پڑھتے ہو، ہمیں نماز کی ترغیب دیتے ہو۔ آج کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو خود باپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور بچے کو ہاں کرا جا نماز پڑھ، جا نماز پڑھ، کیسے پڑھے گا؟ آپ خود نکل آئیے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے، دیکھیے آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی کرتے ہوئے آپ کا بچہ آپ کے پیچھے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ آپ خود بیٹھ جائیے تلاوت کلام کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، آپ کے اس رویے کو لگاتار دیکھ کر کے آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی اور آپ کے گھر والے خود بخود قرآن کے پڑھنے والے بن جائیں گے۔ آپ خود بیٹھ جائیے گھر میں نفلی نماز ادا کرنے کے لیے، آپ کے اس طریقے کو دیکھ کر کے آپ کے گھر والے خود بخود نفلی نمازوں کے پابند ہو جائیں گے۔ اس طرح میرے بھائیوں اصلاح ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کے اندر منکرات کو، خلاف شرع ہونے والے کام پر تنبیہ کیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی، بہت محبت تھی۔ ایک صحابی نے آ کر کے اللہ کے نبی سوال کہ اللہ کے رسول، دنیا میں سب سے زیادہ کس سے آپ کو محبت ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ سب سے زیادہ محبت ہے۔ کافر کس سے؟ کافر عائشہ کے بعد ابو بکر سے محبت ہے۔ کافر کس سے؟ کافر عمر سے محبت ہے۔ تو آپ دیکھیے محبت میں سب سے پہلے آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو رکھا، لیکن محبت کا پہلو اس وقت غالب نہیں آیا جب ان سے کوئی غلط کام سرزد ہوا،
جب غلط کام ان سے ہوا تو آپ نے محبت کے سارے پہلو کو چھوڑ کر کے پیار بھرے محبت بھرے انداز میں ان کی اصلاح کی اور غلطی پر ان کو ٹوک کر کے فرمایا کہ تمہارا یہ جملہ، تمہارا یہ کلمہ اتنا غلط ہے کہ اس کلمے کی وجہ سے سمندر کا پورا پانی خراب ہو سکتا ہے۔ اس طرح میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو اپنی بیویوں کے ساتھ بے تکلفی ہے، بے تکلفی ہے، دوستانہ ویوہار ہے۔ آپ ہمیشہ گھر میں باس بن کر کے مت رہیے، کبھی مذاق ہے، کبھی ہنسی ہے، کبھی بیوی کو ہنسانا ہے، کبھی بیوی کے ساتھ کچھ مزاحیہ انداز میں پیش آنا ہے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی کی سیرت کا پہلو ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ہمیں چیز ملتی ہے کہ آپ بے تکلفی کے ساتھ، ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ بس بیوی کے ساتھ بیوی کے انداز میں رہنا ہے، کوئی ہنسی مذاق والا پہلو نہیں، کوئی مزاحیہ پہلو نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر میں گود رکھ کر کے قرآن پڑھا کرتے تھے، میرے سر میں گود رکھ کر کے قرآن پڑھا کرتے تھے، وانا حائض، جبکہ میں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی کی شخصیت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ گود میں سر کو رکھے ہوئے ہیں جبکہ وہ حالت حیض کے اندر ہے اور آپ قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، اور فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں، انہی ایام میں جب میں پیالے سے پانی پیتی، دودھ پیتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے دودھ اور پانی پیا کرتے جہاں سے میں نے پیا تھا، اور جب میں ہڈی چوس کر کے رکھ دیتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے ہڈی کو چوسا کرتے تھے جہاں سے میں نے چوسا تھا۔ میرے بھائی، انسیت کا پہلو ہے، محبت کا پہلو ہے، اور خصوصاً ان حالات کے اندر، ان ایام کے اندر جن ایام سے عورت گزرتی ہے۔ اسی لیے سائنسداں کہتے ہیں کہ ان ایام میں، جو مخصوص ایام حالت حیض کے جو ایام خواتین کے ہیں، جہاں ان کو جسمانی تکلیف ہوتی ہے وہیں پر ان کے مزاج کے اندر بھی کچھ تبدیلی آتی ہے۔ ان ایام میں خواتین کے مزاج کے اندر بھی چڑچڑاپن واقع ہوتا ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تو ایسے ایام میں ان کو شفقت کی، محبت کی، لاڈ کی، پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلو کو اختیار کیا کرتے تھے، اس پہلو کو اختیار کیا کرتے تھے۔ جہاں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو محبت والا ملتا ہے، وہیں پر ان لوگوں کا رد بھی ہے جو کہتے ہیں کہ عورتیں ان حالت کے اندر ناپاک ہوتی ہے، پوتر ہوتی ہے، ان سے دور رہنا چاہیے، گھر سے باہر رکھنا چاہیے، الگ رکھنا چاہیے، اور اس طرح کی باتیں بیان کرتے۔ ان کے لیے بھی اس کے اندر سبق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کے اندر اپنی عورت کے بچے ہوئے جھوٹے کو پیا کرتے تھے اور گود میں سر رکھ کر کے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی جنگ کے میدان میں صحابہ کرام کو آگے کر دیا، صحابہ کرام کو آگے بھیج دیا اور مجھ سے کہا چلو عائشہ ہم دوڑ لگاتے، ریس لگا رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت ہلکی پھلکی تھی، ریس لگائی، دوڑ لگائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جیت گئی، آپ ہار گئے۔ پھر کچھ وقفے کے بعد پھر ایسا معاملہ پیش آیا، پھر اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا عائشہ آؤ آج پھر دوڑ لگاتے، آج پھر مسابقہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا اس وقت میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، تھوڑا وزن بڑھ گیا تھا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بازی مار گئے، میں شکست کھا گئی، آپ آگے بڑھ گئے تو آپ ہنسنے لگے، بہت ہنسے، اور آپ نے فرمایا حاضگی بتل کا، کہا عائشہ معاملہ برابر ہو گیا۔ تو یہ مزاحیانہ انداز، یہ کھیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمیشہ منہ پھلا کر کے رہنا یا گھر میں باس بن کر کے رہنا، اپنی دادا گیری ہمیشہ دکھاتے رہنا، اور کبھی کوئی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے مزاحیہ پہلو اختیار نہ کرنا، یہ انسان کی زندگی کو بوریت میں ڈال دیتا ہے، یہ انسان کی زندگی کو بوریت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنی خواتین کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ تھا، اور گھر کے اندر کا ایک خاص معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ اپنے گھر والوں کے کیے گئے کام پر ان کا دل نہیں دکھایا کرتے تھے، ان کا دل نہیں دکھایا کرتے تھے۔ گھر میں آپ کی بیوی آپ کی خدمت کر رہی ہے اور آپ اس خدمت پر ایسی اس کو بول دو کہ وہ ناراض ہو جائے۔ ایک تو وہ گھر کا کھانا بنا رہی ہے، صفائی کر رہی ہے، ستھرائی کر رہی ہے، کپڑے وغیرہ دھو رہی ہے، اور اگر کام میں کبھی کوئی بھول ہو جائے، کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس کی ساری محنت پر ایک جملے میں پانی پھیر دو۔ میرے بھائیو، یہ ٹھیک معاملہ نہیں ہے، یہ ٹھیک معاملہ نہیں، خاص طور کھانے پینے کے معاملے کے اندر۔
کھانے پینے کے معاملے میں کیا ہوتا ہے، انسان کبھی کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، کبھی نمک زیادہ ہے، کبھی تیل زیادہ ہے، کبھی نمک کم ہے، تو انسان فوراً بول دیتا ہے. کبھی تعریف کرنے کی فرصت نہیں ہوتی انسان کو، کبھی زبان سے کھانے کی تعریف کرنے کا موقع ہمیں نہیں ملتا ہے، لیکن کھانے کے اندر جب کوئی عیب ہو تو وہ فوراً نظر آتا ہے. لیکن سیرت کا پہلو کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو کیا ہے؟ فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا. ان اشتہا وکلہ والا ترکہ، اگر کھانا آپ کو اچھا لگا تو آپ نے کھا لیا، اور اگر پسند نہیں آیا تو آپ نے کھانے کو چھوڑ دیا. عیب نہیں نکالا، نمک زیادہ ہے، مرچ زیادہ ہے، یہ ہے وہ ہے، عیب نہیں نکالا. اس سے کیا ہوگا، گھر والوں کا دل دکھے گا، بیوی کو تکلیف ہوگی. کبھی صفائی ستھرائی کرتے ہوئے کوئی کچرا کبھی کچھ رہ گیا تو اس پر ڈانٹنا ڈپٹنا یہ اس کے دل کو دکھی کرنے والا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کام کرنے والی بیویوں کے خادموں کے دل کو دکھوانے والے جملے نہیں کہا کرتے تھے. اور ایک آخری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنی خود خدمت کیا کرتے تھے، اپنی خدمت خود کیا کرتے تھے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم باہر کا سنبھالیں گے، بس گھر میں سب کچھ بیوی پر. ایک چائے کا کپ بھی اگر بیڈ روم کے اندر پڑا ہے تو ہم بیوی کو آواز دیں گے، آؤ آ کر کے لے جاؤ، دکھتا نہیں پیارا پڑا ہوا ہے. اتنی توفیق نہیں ہے کہ اٹھا کر کے ہم کچن میں جا کر کے اس کو رکھ دیں، وہاں سے بھائی صاحب آواز دیں گے اس کو کہ آؤ اور آ کر کے یہاں سے اٹھا کر کے لے جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے، تو آپ نے فرمایا کان یخیط ثوبہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے کپڑے کو سی لیا کرتے تھے، ویکسف نعلہ، اور اپنے جوتے کی مرمت کر لیا کرتے تھے. کبھی کپڑا پھٹ گیا تو اس پہ جو ہے پیوند لگا لیا، کبھی جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، چپل میں کوئی خرابی آ گئی تو اس چپل کو اللہ کے نبی سیا کرتے تھے، چپل کو اللہ کے نبی سیا کرتے تھے. اور فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَيَعْمَلُ بِمَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ، اللہ کے نبی گھر کے اندر ہر وہ کام کرتے تھے جو عام مرد گھر کے اندر کرتے ہیں. جو عام مرد گھر کے اندر بیوی کا ہاتھ بٹاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کام کیا کرتے تھے. لیکن آج ہمارا ماحول کیا ہے، گھر میں بیوی کا ہاتھ بٹانے کی ہمیں توفیق نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، سارا کام اسی پر. کبھی کپڑے وال کر رکھنے کی فرصت نہیں، کبھی برتن لگانے کی فرصت نہیں، یہاں تک کہ بچوں کی تربیت کے معاملے میں فکر نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی کی زندگی کا یہ پہلو ہے کہ اللہ کے نبی خود اپنی خدمت آپ کیا کرتے، اپنا کام خود کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے بیوی ہے کر دے رہی ہے، وقت ہے اس کے پاس کر دے بہتر ہے، لیکن اگر بیزی ہے، مشغول ہے، بیمار ہے، کسی جو ہے بیماری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے آپ کے کام کو انجام نہیں دے پا رہی ہے، تو آپ کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، تو اس کام کو آپ کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کر لینا چاہیے. وقت زیادہ ہو رہا ہے تو یہ چند پہلو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہر اعتبار سے، ہر ناحیے سے سارے مسلمانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. جو آدمی جس میدان میں ہے اس میدان میں اس کے لیے اللہ کے نبی اسوہ ہے. گھر میں زندگی گزارنی ہے، گھر کے لیے اسوہ ہے. تاجر ہے، تجارت کے لیے اسوہ ہے. قائد قیادت کے لیے اسوہ ہے. امام ہے، امامت کے لیے اسوہ ہے. یا اسی طریقے سے ہم باپ ہے تو باپ کے لیے اسوہ ہے. یا اسی طریقے سے ہم دنیا کے اندر کسی اور مرحلے کے اندر پڑے ہوئے ہیں تو زندگی کا رحم نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھریلو معاملات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو دیکھ کر کے اپنے گھروں کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں، گھر کا ماحول بہتر بنانے کی کوشش کرے تاکہ فرشتوں کا نزول ہو، برکت کی آمد ہو اور شیطان گھر سے دم بگا کر کے بھاگ جائے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے، شیطان گھر سے نکل جاتا ہے. اور جب کھانے کے لیے بیٹھتا ہے بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان کھانے میں شریک نہیں ہو پاتا. لیکن وہیں پر اگر انسان گھر میں گیا بسم اللہ نہیں بولا تو شیطان کہتا ہے آؤ میرے ساتھیو، گھر کے اندر ٹھہرنے کا موقع مل گیا. اور جب کھانا کھایا وہاں بھی بسم اللہ نہ بولا تو شیطان کہتا ہے آؤ میرے ساتھیو، اس گھر کے اندر کھانا بھی ہے، سونا بھی ہے، رہنا بھی ہے، سب کچھ ہم اس گھر کے اندر کریں گے کیونکہ اس آدمی نے بسم اللہ نہیں بولی ہے.
گھر میں بسم اللہ نہیں بولیے، اس لیے گھر میں جاؤ بسم اللہ بولو، سلام کر کے جاؤ، تاکہ شیطان کی نحوستیں اور اس کی مکاریاں جو اختلاف کی صورت میں شوہر بیوی کے درمیان آتی ہیں، ان ساری اختلافات سے ہمارے گھر مبرہ اور پاک و صاف رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہے اللہ ان سارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، جو مر چکے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، جو مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر قسم کی آفات اور مصائب سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری عبادات کو بندگیوں کو اپنے رحم و کرم سے قبول فرما۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھ اللہ ہم کو ایمان پہ زندہ رکھ، یا اللہ اسلام پہ زندہ رکھ، ہماری موت ہو اللہ ایمان پر موت ہو، دنیا سے اس حال میں جائے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔